قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پالنے والا ہے. بے شمار بے حساب لا تعداد درود السلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. پچھلا جمعہ جو بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھی یاد اگر کسی کو ہو کہ میرا موضوع کیا تھا. ویسے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ موضوع کو ایک ہی دن کے اندر مختصر سے وقت میں ختم کر دیا جائے، لیکن چونکہ بات بعض اوقات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، چونکہ ابھی یہ سفر کا مہینہ، اس کے آخری دن چل رہے ہیں. ارادہ تو میرا یہی تھا کہ اس میں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں کی جائیں، چونکہ سفر کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت آخری دنوں میں ہوتی ہے اور ربیع الاول میں جا کے پوری ہوتی ہے. لیکن چونکہ پچھلے جمعے جو بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھی وہ ادھوری رہ گئی، اس کو مکمل کر لیں گے. باقی انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی پھر ربیع الاول بھی شروع ہو جائے گا، اس حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ہو جائیں گی. میں پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا تھا موسمیاتی تبدیلی کی، ماحولیاتی تبدیلی. اگر آپ کو یاد ہو کہ دنیا میں آج کل ہمارے حکمران جو ہیں وہ دو چیزوں کی باتیں کرتے ہیں. ایک یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے،
اور دوسرے نمبر پہ کلائمیٹ چینج جس کو کہا جاتا ہے، ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی، جس کو گلوبل وارمنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے بات کی تھی، اور پچھلے ہی دنوں اقوام متحدہ کے اندر ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بھی یہی بات کی، بلکہ پوری دنیا میں اس وقت یہ موضوع چل رہا ہے، یا تو یہ وبا ہے یا یہ موسم کی تبدیلی ہے۔ تو اس میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ موسمیاتی تبدیلی کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم بھی سانس لیتی ہے، کہ جہنم نے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ، جو مجھے بنایا گیا ہے، یہ میری جو جگہ ہے، اس کے اندر میں تنگ اتنی ہو گئی ہوں، اس تنگی کی وجہ سے جہنم بعض کے جہنم کے حصے کو کھا لیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے پھر اس کو اجازت دی، تم سانس لو اور سانس چھوڑو، مجازن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم جب سانس لیتی ہے، اپنے سانس کو اندر کھینچتی ہے، تو یہ سردی کا موسم اس سے لیا جاتا ہے، اور جب اپنے سانس کو باہر چھوڑتی ہے تو اس سے گرمی کا موسم لیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہر جگہ آج یہ بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے پچھلے دنوں کا اگر اقوام متحدہ کا بھی اگر آپ نے بیان سنا ہے، اس میں بھی یہی دو باتیں زیادہ تر کر رہے تھے، کہ ایک تو وبا ہے اور دوسری یہ گرمی کا، اس کی جو شدت ہے۔ اور پچھلے دنوں میں خود حضرت والد صاحب سے جب فون پہ بات کی تھی، ہمارے علاقے میں 48-49 ڈگری چل رہی تھی۔ یہ کوئی مذاق کی گرمی نہیں ہے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ سائنسدان تو اب یہ کہتے ہیں کہ اگلے 30 سالوں کے اندر 30% دنیا میں گرمی زیادہ بڑھے گی۔ اس کی وجوہات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا اس دنیا کی گرمی کے حوالے سے، اور ایک آخرت کی گرمی ہے، اس حوالے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے اور آپ کی جسم کی جو گرمی ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، آپ حضرات کو یاد ہوگا، میں نے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے جسم کی گرمی کو دور کرنے کے لیے ہم تربوز کا استعمال کرتے ہیں، اور تربوز کی ٹھنڈک کو ختم کرنے کے لیے ہم کھجور کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ جسم کی گرمی اور سردی جو ہے وہ بھی برقرار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو درخت لگانا ثابت ہوتا ہے، سائے کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، اس میں نے آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی حدیث رکھی کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور قرآن اس کی بات کرتا ہے، کانا، سورہ معارج کے اندر آتا ہے، کانا مقدارہ 50,000 سنہ۔ ایک تو آج ہم سے سورج کتنے میلوں دور ہے، اور دنیا کی اس گرمی کو ہم 8-10 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور اس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا روز محشر کے اندر، اور انسان اپنے گناہوں کے اندر، اس کے گناہ پسینے کی شکل میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کوئی اپنے ناف تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنی گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی اپنے سر کے اوپر تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ ایک دن روز محشر کا دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ ابھی تو ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، اس وقت پتہ چلے گا، وہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوگا، کہ 50,000 سال تک انسان اگر، اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمیں حساب و کتاب میں جلدی کرو، بے شک اگر ہمیں جہنم بھی دینی ہے ہمیں جہنم میں بھیج، لیکن یہ جو پریشانی ہے اس پریشانی سے ہمیں نکال، کیوں جہنم تو دیکھی نہیں، کہ کسی طریقے سے ہمیں یہاں سے نکالو۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو پھر جلدی شروع کریں گے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں یہی آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو پھر اس دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ میں پچھلے جمعے جو بات کر رہا تھا، جو بات رہ گئی تھی، کہ 7 قسم کے لوگوں کو اس دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس دن گرمی سے بچایا جائے؟ دنیا کی گرمی سے تو بچنے کے لیے آج آپ درخت جتنے مرضی اگا لیں اپنے ملکوں میں، اے سی کا بٹن آن کر لیں، پنکھے آن کر لیں، اس دن گرمی سے کیسے بچیں گے؟ نمبر 1 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل، جو حکمران عادل حکمران ہوگا اس کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے کہ جب حکمرانی کسی کے اندر آ جاتی ہے پھر عدل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ امام عادل، حکمران جو عادل ہو، اپنی رعایا کی فکر کرنے والا ہو، ان کے حقوق کی پاسداری کرنے والا ہو۔ اگلی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی رجل نشأ فی عبادت اللہ، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ میں نے بات کی تھی کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اللہ، کتنی بڑی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں نوجوان کون؟ 15 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک۔ یہ رجل شاب نشأ جو کہا نا، کہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے، 15 سال سے لے کر 30 سال تک کے بندے کو نوجوان کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 30 سال سے جو کراس کر گیا وہ نوجوان نہیں، وہ بھی جوان ہے، لیکن 30 سال کے بعد زندگی کی جو ایک امنگیں ہوتی ہیں، جو زندگی کی خواہشات ہوتے ہیں، جذبات جو ایک نوجوان کے اندر ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ 30 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی 15 سال سے لے کر 30 سال تک، اس لیے کہ یہ وقت ہے کہ جوانی ہے، جذبہ ہے، ایکٹیو ہے بندہ۔ جس جوانی کے اندر وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اسی جذبے کے ساتھ وہ توبہ کرنے میں بھی جلدی کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ نوجوان ہو کر توبہ کی عادت ڈال لے نا، تو بڑھاپے میں بھی اس کو توبہ کی عادت ملتی ہے، اور جس نے نوجوانی میں توبہ نہیں کی، وہ اللہ کی قسم ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر وہ کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ نوجوانی کے اندر اس کے اعصاب جو ہیں وہ کمزور نہیں ہیں، طاقتور ہیں، اس کے اندر طاقت ہے، چڑچڑاپن نہیں ہے، اس کے اندر وہ سارے کام کر سکتا ہے۔
لیکن جب عمر کو کراس کر جاتا ہے، اب جب چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، مشکلات ہو جاتی ہیں، پھر وہ توبہ کرنے میں بھی اتنی جلدی نہیں کرتا۔ پرہیزگار تو وہ ضرور بنے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے کہ جوانی کی توبہ یہ گویا کہ پیغمبری کا شیوا ہے۔ جس نے جوانی کے اندر توبہ کی کہ گویا اس نے پیغمبر کی سنت کو اپنایا، اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر آ کے ظالم بھیڑیا بھی جو ہے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اپنی جوانی کے اندر، اور اللہ کو وہ شخص پسند ہے کہ اپنی جوانی کے اندر کہ جو اپنے نفس کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وقت مختصر ہوتا ہے، اگر ایک ایک چیز کو میں کھولنا شروع کر دوں، اس کو بیان کرنا شروع کر دوں، تو یہ بات آج بھی ادھوری رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بس یہ دعا کرا کریں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ نوجوانی کے اندر جو عبادت کا لطف بھی ہے نا، جو عبادت کا مزہ ہے، وہ نوجوانی کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ بوڑھا بندہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو عبادت کا لطف بھی اس کو ویسا نہیں ملتا جو نوجوانی کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ صرف عبادت آپ کہیں کہ صرف نماز اور مصلی، سارے امور کے اندر وہ اللہ کے حکموں کو سامنے رکھتا ہے۔ اور اگر نوجوانی کے اندر وہ کنٹرول اپنے آپ کو کر لے اور گناہوں کی عادت کو ختم کر لے، توبہ کی عادت ڈال لے، تو بڑھاپے میں بھی وہ اس کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے، اللہ، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علم نبوت یہ بھی دلیل نبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، امی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے ایسے الفاظ نکالے کہ آج وقت کے بڑے بڑے فلسفر بھی ویسا نہیں لکھ سکتے۔ یہ سائیکالوجی اور فلاں یہ تو آج ہے نا، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا گئے ہیں۔ یہ ڈپریشن کی جو بیماریاں ہیں آج ساری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک اس کے اندر جوان جو ہوتی ہے وہ مال کی محبت، اور نمبر 2 طول العمل، لمبی لمبی امیدیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ آدمی اگر نیک بھی ہو، بزرگ بھی ہو، اس کے اندر تو کئی بزرگ بھی آ جاتے ہیں، علماء بھی آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو بھی بوڑھا دیکھا تو آپ کہیں کہ بھئی اس کے اندر یہ دو چیزیں لازمی پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، طول العمل، لمبی امیدیں، اور مال کی محبت۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے جوانی میں اگر اس نے ان چیزوں سے پرہیزگاری کی تھی تو بڑھاپے کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ اگر جوانی کے اندر ہی اس نے اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہو تو بڑھاپے کے اندر یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے کہ 2 چیزیں اس کے اندر جوان ہو جاتی ہیں۔ اگر جوانی کے اندر ہی یہ 2 چیزیں وہ اندر آنے ہی نہ دے تو بڑھاپے کے اندر آ کے وہ کیسے جوان ہوں گے؟ اس لیے نوجوان کی عبادت کے بارے میں کہ اس کی جوانی پروان جو چڑھتی ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہو۔
یعنی یہ جو بے بنیاد چیزیں ہیں جس کے پیچھے وہ نوجوان لگا ہوا ہے، ہر بندہ اس وقت سے گزرتا ہے، اس دور سے گزرتا ہے، ہم بھی گزرے ہیں، آپ بھی گزرے ہوں گے، یا آپ کی اولاد بھی گزر رہی ہوگی، اس کے اندر جو ہے فضولیات، کہیں سپورٹس کے اندر، کہیں کوئی باکسنگ ہو گئی، کوئی کیا ہو گیا، کہیں فلموں کے اندر، کہیں ڈراموں کے اندر، یہ نوجوان اس میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ تبصرے فضول کے، بھائی آپ کا ملک اگر ہر سال کیا ہر مہینے بھی اگر آپ کا ملک ورلڈ کپ جیت لے، ہر مہینے ہر روز بھی ورلڈ کپ جیت لے، تو کیا اس میں ہوگا؟ 2 روٹیاں ہی آپ نے کھانی ہیں۔ لیکن اس کے اندر ہم جو تبصرے کرتے ہیں، وہ تبصرے آج اس نے یہ کر لیا، آج اس نے وہ کر لیا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور وہ لمبی امیدیں لگانا کہ میں نے یہ کر لینا ہے، میں نے فلاں کر لینا ہے، میں نے اتنے پلاٹ خرید لینے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، وہ پھر بڑھاپے کے اندر آ کے بھی اس کے اندر یہ عادتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان جس کی عبادت، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اور یہ نوجوان اللہ کو بہت پسند ہے کہ جوانی کے اندر جو توبہ کرتا ہے، وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتا کہ جب میں 40 کو کراس کر جاؤں گا اب میں جا کے جو ہے توبہ کروں گا۔ یہ پیغمبری کا شیوا ہے کہ نوجوانی کے اندر توبہ کرنا، کہ بڑھاپے کے اندر آ کے بھیڑیا جو ظالم ہو وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ تیسرا شخص جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، کہ جو خلوت کے اندر اپنے اللہ کو یاد کرے اور اس اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ جائیں۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ میری جلوت تو آپ کے سامنے ہے، میں آپ کے سامنے اچھا مسلمان بن سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں، یہ تو بہت آسان کام ہے، آپ میرے سامنے دکھا سکتے، پرہیزگار متقی میں آپ کے سامنے بن سکتا ہوں، لیکن خلوت کے اندر بیٹھ کے جہاں مجھے صرف اللہ دیکھ رہا ہے، وہاں پر اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور مسلمان بنانا یہ بہت مشکل کام ہے، جہاں صرف اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اور میں نے آپ سے پچھلے جو میں کہا تھا، اس کی کبھی عادت ڈالیں، 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ صرف اگر آپ نکال کے کبھی اکیلے بیٹھ جائیں، کوئی آپ کے پاس نہ ہو، نہ آپ کا موبائل آپ کے پاس ہو، نہ کوئی آپ کا بھائی آپ کے پاس ہو، نہ دوست ہو، نہ رشتہ دار ہو، اکیلے بیٹھ کے سوچیں کبھی خلوت کے اندر کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے مجھے رزق مہیا کیا ہے، میری آنکھوں کے گناہ اتنے ہیں لیکن اللہ نے میری بینائی کو نہیں چھینا۔ یہ نہیں سوچ سکتے تو کم سے کم اتنا سوچے میں بیٹھ چکا ہوں، بس یہ سمجھیں کہ بھئی میرا عنقریب میرا جنازے کا اعلان ہونے والا ہے۔ سوچیں، یہ ہمارے حاجی لالا رب نواز بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے لالا رب نواز فون کر کے ابھی بتا دے کہ یہ آج یہ فوت ہو گیا ہے، آج اس کی دعا ہے۔ یہ سوچیں، ہو سکتا ہے کہ میرا اعلان ہو، یہ واٹس ایپ پہ میسج جو چلتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کی، یہ میری میسج ہو سکتا ہے، آنا ہے نا وہ دن۔ یہ اب جو ہے مجھے غسل دے دیا گیا ہے، اب جو ہے مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اب مجھے قبر کے اندر ڈال رہے ہیں، اور اب میرے اوپر مٹی ڈال دی اور اب سارے چلے گئے ہیں، ڈال رہے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، امام صاحب بھی کھڑے ہو گئے ہیں، امام صاحب نے جنازہ بھی پڑھا دیا، امام صاحب نے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں بھی پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی پڑھ لیں، اب میں ہوں اور میرے اعمال ہیں، بس اور کوئی نہیں ہے۔
یہ کبھی 5-10 منٹ بیٹھ کے سوچیں، اللہ کی قسم آپ کی زندگی بن جائے گی۔ یہی تو فرمایا نا، الکیس من دان نفسہ کما عمل لما بعد الموت، کہ عقل مند ہے ہی وہ کہ جو اپنی دنیا کے اندر اپنی موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ یہی بات ہے، یہ خلوت سے نکلتی ہے، کبھی بیٹھ کے سوچیں۔ اللہ، پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجل قلبہ معلق فی المسجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، جس کا دل مسجد کے ساتھ پینڈنگ ہو، جس کا دل مسجد کے اندر ہی اٹکا ہوا ہو، وہ بھی قیامت والے دن، اس روز محشر کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ رجل قلبہ معلق فی المسجد، جس بندے کا دل ہمیشہ مسجد کے ساتھ ہی اٹکا ہوا، یعنی وہ ایک نماز پڑھتا ہے اس کو دوسرے نماز کی فکر ہو، دوسری نماز پڑھتا ہے اس کو تیسری نماز کی فکر ہو، مسجد میں آئے جلدی اور جائے دیر سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آتے ہیں آخری منٹ میں اور سب سے پہلے بھاگتے ہیں۔ بازار میں ہمیں چیز ایک لینی ہوتی ہے، ایک کی بجائے وہ جو 5 منٹ کی چیز جس میں 5 منٹ صرف ہوتے ہیں اس پہ 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اور مسجد جہاں ہمارا دل لگنا چاہیے، ہم آتے آخر میں ہیں اور بھاگتے۔ یہ نماز جب ابھی ختم ہوگی تو یہاں پر رش دیکھ لینا۔ حالانکہ ہمارا دل مسجد کے اندر ایسے ہی ہے جیسے فرمایا گیا کہ مسجد کے اندر مومن کا دل ایسا ہے کہ جیسے پانی کے اندر مچھلی ہے۔ یہ مومن کے دل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جیسے پانی کے اندر مچھلی رہتی ہے، اور منافق کا دل مسجد کے اندر ایسا ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر ایک چڑیا پھڑپھڑاتی ہے کہ بس پنجرا کھولے اور اس کو باہر نکالا جائے۔ وہ ایک نماز کی فکر کے اندر ہو، دوسری نماز کی فکر کے اندر ہو، مسجد کے اندر کوئی فلاں چیز رہ گئی ہے، فلاں کام رہ گیا، کہیں کوئی بلب ٹوٹ گیا ہے، کہیں کوئی بیٹری کی ضرورت ہے، کہیں کوئی پائپ لگانے کی ضرورت ہے۔ نزاکت بھائی، یہ آپ کے لیے حدیث ہے، رجل قلبہ معلق فی المسجد۔ ہمارے جتنے یہ ساتھی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا، اس کو عرش کا سایہ نصیب ہو۔ کیونکہ یہ ساتھی ہمارے جتنے یہ فکر کرنے والے ہیں، تو یہ ایک بڑی قیمتی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، مسجد نبوی کی، کوڑا جس کا بار پھینکتی تھی، تو کچھ عرصہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ وہ کدھر ہے۔ صحابہ سے جب پوچھا گیا تو فرمایا، اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو گئی، تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہم نے کہا کہ ایک عام سی عورت ہے، آپ کو کیا ہم تکلیف دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عام سی عورت نہیں تھی، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ اور مجھے بتاؤ اس کی قبر کون سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ وہاں پر پھر پڑھا۔ مسجد کی صفائی اور مسجد کی فکر اور نمازوں کی فکر یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جو بندہ مسجد کی فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مزید ترقیاں دے، ہماری مدرسوں کی جو فکر کرتے ہیں، آپ سب ہیں۔ اگلا پھر فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کا دو مسلمانوں کی آپس کی جو محبت وہ اللہ کے لیے ہو، جب وہ ملیں تو اللہ کے لیے ملیں، اور جب وہ جدا ہوں تو اللہ کی وجہ سے جدا ہوں۔ کسی کے ساتھ ملنا ہو محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آج میرا آپ کے ساتھ ملنا کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا، کوئی سیاسی مسئلے کی وجہ سے میں آپ سے مل سکتا ہوں، میرا سیاسی آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوگا، کوئی مدرسے کے حوالے سے رابطہ ہوگا، یا کوئی دنیاوی اور امور کے حوالے سے میرا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوگا، لیکن کبھی کبھار اپنے مسلمان بھائی کو ملیں صرف اور صرف یہی وجہ ہو کہ میں اللہ کے لیے اس کو ملنے جا رہا ہوں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص دوسرے گاؤں میں اپنے دوست کو ملنے جا رہا تھا تو راستے میں فرشتہ بندے کی صورت میں اس کو آ کے ملا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں ایک آدمی سے ملنے، وہ میرا دوست ہے۔ کس وجہ سے جا رہے؟ کیا تمہاری اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ نہیں۔ کیا اس سے کوئی مدد لینے جا رہے ہو؟ نہیں۔ یا اس کی کوئی مدد کرنے جا رہے ہو؟ نہیں۔ وہ کس وجہ سے اس کو ملنے جا رہے ہو؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، میرا مسلمان بھائی ہے، اس کے ساتھ میری محبت اللہ کی رضا کے لیے، میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے تھا کہ تیرے دل کے حال کو میں پوچھوں اور تجھ سے وجہ پوچھوں۔ جا، اللہ نے تجھے بھی بخش دیا اور تیرے اس دوست کو بھی بخش دیا۔ یہ میں پچھلے جمعے جو آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا تھا نا، الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی سے دشمنی اور نفرت اللہ کی رضا کے لیے ہو، اپنا ذاتی مفاد نہ ہو۔ اگر اللہ کی محبت، اللہ کی وجہ سے کسی سے دوستی رکھیں گے تو وہ دوستی برقرار رہتی ہے۔ دشمنی اگر کسی کے ساتھ اللہ کی وجہ سے کی، ایک وقت آئے گا وہ بندہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والا بنے گا۔ یہی تو حدیث میں فرمایا گیا نا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی کبھی نہ کرو۔ اگر مخلوق کے لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے، ایک وقت آئے گا وہی مخلوق تمہاری دشمن بنی ہوگی۔ یہ ہمارے جو شادی بیاہوں میں اور ہمارے جو یہ کسٹمز جو آج بن گئے ہیں، ہماری رسم و رواج جو بن گئی ہے، بعض اوقات دین کے خلاف ایسے کام ہوتے ہیں کہ صرف اپنی رشتہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کے، رشتہ داری اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا ہے، لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، یہی معنی ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی۔ ایک وقت آئے گا وہ آپ کے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالیں گے کہ میں تمہیں ناراض کر سکتا ہوں لیکن اللہ کی ذات کو میں ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ اکثر و بیشتر چونکہ ہم اپنی خاندانی رسومات کی وجہ سے، جو بھی ہے، شادی بیاہ ہے یا کسی کی فوتگی ہے یا 100 مسائل، اور یہ جو رسمیں ہمارے اندر چلی ہوئی ہیں، ان رسموں کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ انسان کی خوشی اور غمی میں صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پہلے رکھنا چاہیے، اللہ کے حکم کو آگے رکھنا چاہیے۔ تو جو مسلمان آپس میں ملیں، ان کا ملنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور جب وہ جدا ہوں تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات پھر وہی آتی ہے نوجوان کے حوالے سے، کہ جسے منصب والی عورت، خوبصورت عورت، جمال والی عورت، اور جس کا منصب ہو، حسب و نسب والی ہو، صاحب حیثیت خاتون، جس کو گناہ کی دعوت دے اور یہ گناہ کی ہمت رکھتے ہوئے بھی اس عورت سے اگر یہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے اندر ہمت ہے گناہ کرنے کی۔ اور بات یہاں پھر وہی آ جاتی، یہاں پھر رجل ان کا وہ نوجوان کے حوالے کی بات کی ہے۔ نوجوان اس لیے کہ صاحب حیثیت خاتون یا جمال والی کسی نوجوان کو ہی دعوت دے گی گناہ کی؟ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کو اس عمر میں توبہ بڑی پسند ہوتی ہے۔ نفس کو یہ عمر ہے نفس کو ختم کرنے کی۔ جس نے اپنے نفس کو مار دیا اس نے بڑا کام کیا، اپنی خواہشات کو ختم کیا۔ کہ ہمارے حضرت جی وہ اکثر شعر پڑھا کرتے ہیں نا کہ نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، کسی نے مگر مچھ کو اگر مار لیا تو کوئی بڑی بات نہیں، ازدہا سانپ کو مار لیا کوئی بڑی بات نہیں، شیر کو مار لیا تو کوئی بڑی بات نہیں،
بڑے موذی کو مارا اگر نفس کو مارا. اپنے نفس کو مارا ہے تو صحیح کام کیا ہے. اور گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. شیطان مردود ہوا صرف ایک سجدے کے نہ کرنے سے، باقی کتنی اس کی عبادت تھی. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. نفس کو ختم کرنا ہے. نفس ابھارے گا گناہ کے لیے. وہ صاحب حیثیت جمال والی خاتون اس کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہمارے کتنے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں. صاحب حیثیت اور جمال والی کا اس لیے کہا، یہ لفظ حدیث پاک میں اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ صاحب حیثیت عام عورت ہو تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، صاحب حیثیت خاتون کیونکہ اس کا ایک نام ہے، اس کا حسب نسب ہے. ہو سکتا ہے تمہیں پکڑوا دے، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر ہریسمنٹ کا کیس لگ جائے. یہاں اگر دیکھنا ہے نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ بادشاہ کی بیوی ہے اور ساتوں کے ساتوں دروازے لاک کر کے 8 دروازے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیتی ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اور کون حضرت یوسف علیہ السلام جو اس امت میں کہا گیا کہ اس کائنات کا نصف حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، کہ جن کو دیکھ کر عورتوں نے بجائے اس پھل کو کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا اور کہنے لگیں یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام اس گناہ سے کیسے بھاگے؟ دروازے کو تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر جب سامنے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، دروازوں کے تالے خود بخود کھلتے گئے. اور اس سے پھر اللہ نے بچا کے ایک وقت آیا کہ ان کو پھر بادشاہ بنا دیا. کیونکہ اس وقت تو کہا گیا تھا نا کہ یہ چونکہ بادشاہ کا غلام ہے، صاحب حیثیت بادشاہ کی بیوی تھی، منصب والی تھی، اور بعد میں اس نے الزام بھی یوسف علیہ السلام پہ لگایا. اس لیے فرمایا گیا نا کہ صاحب حیثیت خاتون وہ جب گناہ کی دعوت دیتی ہے تو نوجوان کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کل کو اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے قیامت والے دن. نوجوان تو نوجوان صحیح، بوڑھا قیامت والے دن کیا فرمایا گیا حدیث پاک میں؟ اللہ اس بوڑھے شخص پر نظر رحمت نہیں کریں گے جو زنا کا عادی ہے اور نوجوان ہو. اسی تو نوجوان کے لیے کہا گیا نا کہ وہ دعوت جب دیتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنی زندگی کو جب آپ کہیں گے نا اپنی زندگی میں یہ اس کو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو جس طرح ان کے لیے تالے کھلتے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے پریشانیوں کے جتنے تالے ہیں اس کو بھی کھول دیں گے اور ایمان کی مٹھاس آپ کو نصیب ہوگی. اور پھر آخری فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بندہ کہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اللہ کے راستے میں، خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے پیسے دوں کہ میرے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کتنا. اس سے مراد یہ ہے کہ اعلانیہ نہیں، خفیہ میں اللہ کے راستے میں دوں. ہاں بعض اوقات نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا دیکھیے اگر اور مسلمان بھی بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن صدقہ بہتر ہے ہی وہ کہ جو بغیر کسی کو بتائے اور دکھائے دیا جاتا ہے. یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، اور باقی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، باقی مسلم شریف میں اور لوگ بھی ہیں
کچھ اور اس کے اندر اضافہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں باقی چیزیں بھی اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ۔ نمبر 1 یاد ہے نا، امام عادل، عادل بادشاہ۔ آپ تو کہیں گے کہ بھائی بادشاہ تو ہم نے کبھی بننا نہیں، وزیر اعظم تو آپ نے کبھی بننا نہیں، تو یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، باقی تو آپ کے لیے ہیں۔ جو حکمران ابھی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عادل حکمران بنائے، انصاف کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، جو بھی ہیں۔ اگلے تو ہمارے زمرے میں ہم آتے ہیں نا باقیوں کے اندر۔ اور دوسرا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، پروان چڑھے۔ اور میں نے کہا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے کیا کہا کہ 15 سال سے لے کر 30 سال تک نوجوان، یہ نوجوانی کی عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد والا بھی ہوتا ہے نوجوان، لیکن وہ ایک اس کی امنگیں اور اس کے اندر جو ایک دنیا کی محبت اور وہ جو خواہشات اور جذبات جو ہوتے ہیں وہ آہستہ 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 ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اعصاب اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے اندر چڑچڑا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اس کی جو ہے نا قوت سماعت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی نظر بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے ایک نیچرل پروسیس رکھا ہے ہمارے اندر۔ دانت بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر دانت اس کے ویسے کے ویسے ہی ہوں اور وہ پراٹھے انڈے کھانا شروع کر دے، وہ ہضم کیسے کرے گا؟ نظر اگر اس کی ٹھیک ہو اور اس کی نظر کی حفاظت اگر اس نے جوانی سے نہ کی ہو تو پھر بڑھاپے کے اندر آ کر بھی، جیسے میں نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جوانی میں جس نے اپنے آپ کو درست کر لیا تو وہ اس کا بڑھاپا درست رہے گا۔ اگر وہ جوانی میں اپنے آپ کو درست نہ کر سکے، توبہ تائب نہ ہو، بڑھاپے کے اندر آ کے وہ کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا۔ حضرت حکیم الامت کی بات ہے، اللہ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا، زندگی دیکھی تھی، بتایا لوگوں کو۔ اور پھر فرمایا رجل قلبہ معلق فی المسجد، کہ وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا، مسجد کے اندر ہی اس کا دل لگا ہوا ہے، نماز کی فکر ہے، مسجد کی فکر ہے۔ اور پھر وہ 2 شخص جن کی محبت صرف اللہ کے لیے ہے، ملیں تو اللہ کی رضا کے لیے ملیں، جدا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوں۔ اور پھر جس کو صاحب حیثیت اور صاحب نسب والی خاتون، جمال والی خاتون گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور 7واں جو ایسے صدقہ دے دائیں ہاتھ سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخرت کی گرمی سے بچنے کا ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس روز محشر کی گرمی سے بچنے کا بتا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال بیٹھے ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، حضرت بلال کھڑے ہوتے ہیں اذان دینے کے لیے، سخت گرمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابرد یا بلال، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، موسم کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو۔ پھر حضرت بلال کھڑے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابرد یا بلال فإن شدت الحر من فیء جہنم، یہ جو گرمی شدید ہو رہی ہے یہ جہنم کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ جہنم اپنا سانس لے رہی ہے۔ پھر حضرت بلال کھڑے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابرد یا بلال۔ کچھ ٹائم کے بعد حضرت بلال دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پتھر نیچے جو پڑا ہوتا ہے اس کا سایہ بھی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں اب تو تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب نماز کو پڑھو، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گرمی دور کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ آج تو ہم یہ اے سی لگا دیتے ہیں، آج تو ایسی مسجدیں آ گئیں کہ وہ سردی کے موسم میں جس کے اندر گرمی ہوتی ہے اور گرمی کے موسم میں وہ ٹھنڈک دیتی ہیں، یا پنکھے لگا لیے یا کولر لگا لیے۔ اس وقت کی گرمی کیا تھی جب صحابہ نماز پڑھتے تھے؟ وہ ریت کے اندر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کپڑا لگاتے تھے
نمازیوں کے لیے نا، کہ ریت کے اوپر ان کا سر نہ لگے، گرمی محسوس زیادہ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنی کتنی دعائیں دیتے تھے، جس سے آج یہ کارپیٹ، یہ صفیں، اس کی یہ معلوم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ان صحابہ کو دعائیں دی. ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ سایہ کرتے تھے. اور پھر میں پچھلے جمعے جو بات کر رہا تھا حضرت سلمان فارسی کے باغ کی، اگر آپ مدینہ گئے ہیں، اللہ نے اگر آپ کو اس کی زیارت کا موقع دیا ہے، کہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی کا. اگر آپ کبھی صحابہ کی تاریخ پڑھیں، واقعات پڑھیں کہ حضرت سلمان فارسی مسلمان کیسے ہوتے ہیں. اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی سب سے لمبی عمر تھی. پہلے عیسائی، پھر فلاں مذہب قبول کیا، پھر دوسرا مذہب قبول کیا، پھر تیسرا مذہب قبول کیا، حتیٰ کہ پھر مسلمان ہوتے ہیں اور ایک یہودی کے باغ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں. اب یہودی سے جب کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے آزاد کر دے، تو یہودی ایک شرط رکھتا ہے. وہ کہتا ہے میں ایسے نہیں، یہ جو جتنے باغ، یہ جتنے درخت میرے لگے ہوئے ہیں نا، مجھے یہ درخت ڈبل چاہیے، اس سے بھی ڈبل چاہیے، اور چند مہینوں کے اندر چاہیے. ایسے کبھی ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی پھل والے. یعنی ایک شریفانہ نہ تھا. نہ کرنا ہو نا کسی کو تو بندہ جس طرح ٹالتا ہے. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارس سے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے اتنی محبت. یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے جنگ خندق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کا بتایا کہ ہمارے ہاں فارس میں جب جنگ ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا. تو خیر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں چلو میرے ساتھ، مجھے باغ دکھاؤ کدھر ہے. تو اس زمانے کی جو وہ کاشتکاری کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کا طریقہ کار کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بسم اللہ پڑھا، ایک جڑ، اس کی جو جڑ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈالی. دوسرا، تیسرا، بسم اللہ پڑھتے پڑھتے 3 سے 4 مہینے کے اندر وہ درخت بڑے ہو گئے، ان کا پھل بھی آنا شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے. خیر، وہ یہودی بعد میں مسلمان ہوتا ہے، وہ ایک الگ واقعہ ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کا بتایا کہ یہ بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، درخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائے کے اندر آ جاؤ، کہ سایہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. تو میں آپ سے پچھلے جمعے بھی یہی بات کہہ رہا تھا نا کہ ہم اپنا حصہ جتنا کر سکتے ہیں ہم اپنا حصہ ڈالیں. میں پچھلے جمعے آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ کے علاقے میں یا آپ کے گاؤں میں یا آپ کے گھر میں آپ جتنے درخت لگا سکتے ہیں آپ لگائیں. اس میں آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. اور اپنے ملکوں کے اندر، میں نے کہا اپنے ہمارے بنگلہ دیش، انڈیا کے بھی کتنے ساتھی بیٹھے ہیں جہاں پر کہیں پانی پینے کے لیے لوگوں کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں، اور کئی لوگ پانی کو ترستے ہیں یا ٹھنڈے پانی کو ترستے ہیں. ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم اپنے ملکوں کے اندر کئی لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں فریج دیے ہیں، اس میں ہم بوتلیں بھر کے رکھیں، راستے میں جاتے ہوئے ہم کتنے غریبوں کو پانی پلا سکتے ہیں. کتنا بڑا صدقہ ہے یہ دنیا کی گرمی کو دور کرنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں نے پچھلے جمعے بھی بات کی، اتق النار ولو بشق تمرہ. اور جہنم کی گرمی کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے راستے میں ایک کھجور کا دانہ بھی دینے کا تمہیں موقع مل جائے تو پیچھے نہیں ہٹو. یہ ایک کھجور کا دانہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. اور اگر جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے دینے کو تو وہ کسی کو اچھی بات ہی کہہ دے. یہ آپ اپنا حصہ ڈالو. دوسرے کی فکر پہ آپ رہو گے کہ دوسرے نے کیا کہنا ہے، دوسرا کیا کرے گا، وہ کیا نہیں دے گا، کیا دے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک علاقے کا وڈیرا تھا، وہ کہتا تھا کہ میری جو قوم ہے نا وہ میری بات مانتی ہے، اور دوسرا وڈیرا تھا وہ کہتا تھا نہیں میری بات مانتی ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آزما کے دیکھ لیتے ہیں. اس نے اپنی قوم کو بلایا، اس نے اپنی قوم کو بلایا. انہوں نے کہا یہ خالی 2 تالاب ہیں، اس تالاب کو نا ہم دودھ سے بھرتے ہیں، یہ دودھ کی نہر بن جائے گی. تو ہر بندہ جو ہے نا اپنے گھر سے ایک ایک گلاس
دودھ کا بھر کے اس کے اندر لا کے ڈال دے، دکھانے کے لیے کہ کس کی بات مانی جاتی ہے۔ اب میرے اور آپ جیسے رات کو جو لوگ گئے انہوں نے کہا کہ یار پانی ڈال دیتے ہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اب جب صبح ہوئی تو دیکھا ایک تالاب وہ دودھ سے بھرا ہوا ہے، دوسرا پورا کا پورا پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ہر بندہ یہی سوچ رہا تھا میں تو پانی ڈال رہا ہوں، دوسرا شخص تو دودھ ڈالے گا شاید۔ تو پھر اینڈ میں یہی رزلٹ رہ جاتا ہے۔ پھر آپ اپنا دیکھیں کہ میں اپنا کتنا حصہ ڈال سکتا ہوں۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ قصے میں سے اپنا حصہ نکالو۔ صحابہ کا قصہ سنا، تابعین کا قصہ سنا، مفسرین کا، اس قصے میں سے یہ نہیں کہ ایک واقعہ سن لیا کہ بس بات ختم ہو گئی، اس قصے میں سے دیکھو کہ میں اپنا کتنا حصہ نکال سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے دیکھو ہمیں یہ تو آج ہمارے اقوام متحدہ میں آج ان کل پرسوں ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، گلوبل وارمنگ کی، کہ دنیا میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ چونکہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہر حکمران یہی دو باتیں آج کل ہو رہی ہیں، اس وبا کی یا پھر اس موسمیاتی تبدیلی کی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم قرآن و سنت سے کیسے دنیا کی گرمی سے بھی ہم نے بچنا ہے اور اپنے بھائیوں کو بھی بچانا ہے، اور آخرت کی گرمی سے کیسے بچنا ہے۔ اور یہ ہم نے اپنے یہ گناہ کس طرح ختم کرنے ہیں۔ یہ جو اس کے اندر میں بات کر رہا تھا نا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، گناہ کو ختم کرنا، یہ ہجرت کا ہم جو کہتے ہیں نا، ہجرت کا تو معنی ایک یہ ہوتا ہے کہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا۔ ہجرت کا جو اصل معنی ہوتا ہے کہ وہ چھوڑنا ہے۔ اور یہ انہی دنوں میں، چونکہ وقت نہیں تھا، میرا ارادہ یہی تھا کہ اسی موضوع پہ جو ہجرت رسول، یہ ماہ سفر کے آخری دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوتی ہے، اور ربیع الاول میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پوری ہوتی ہے۔ ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو بھی کہا جاتا ہے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس طرح ہمارے بڑوں نے کی۔ اور ایک ہجرت ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا، سب سے بڑی ہجرت یہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہجرت کرتا ہے اس کے پرانے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کا جب بات آتی ہے نا کہ گویا کہ اس طرح ہے کہ اس کی والدہ نے اس کو ابھی جنا ہے، حج سے یہ اس طرح جو ہے وہ اس کی فضیلت ہے۔ وہاں یہ بھی بتایا کہ یہ ہجرت ایک ایسی چیز ہے کہ جو پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ تو ہجرت سب سے بڑی یہی ہے کہ ہجرت گناہ کی طرف سے نیکی کی طرف آنا، یہ ہجرت کا معنی ہے۔ مین معنی اس کے گناہ کے نیکی کی طرف آنا۔ ایک مکہ سے مدینہ کی طرف، یہ ہجرت رسول۔ ایک ہمارے بڑوں نے کی، وہ بھی ہجرت۔ اور ہمارے لیے ہجرت کیا ہے؟ گناہ سے نیکی کی طرف آنا۔ اور ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسے ہی نیکی کی طرف آؤ گے، یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی کا جمعہ تھا اس لیے 3-4 منٹ میں نے زیادہ آپ کے لے لیے۔ ہمارا ایک نمازی ہے، حکم خان نام ہے نا اس کا، لکھوڑی گاؤں کا، اس کی والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے بھی گھروں میں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اور ہمارے جتنے بہن بھائی جو اس وقت یہاں آنے کے لیے جو پریشانی کے اندر ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دیکھیں کتنی بڑی پریشانی، سوچیں کہ صحابہ نے کیسے ہجرت کی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سوچیں، ہمارے بڑوں کی ہجرت کا سوچیں کیسا۔ ہمارے لیے تو یہ ہجرت تو نہیں ہے، لیکن سوچیں کتنی پریشانیاں ہو گئیں، نہ بندہ آگے کا نہ پیچھے کا۔ اللہ ہی ہے جو ان پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ عادت بنائیں اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے مانگیں، وہی ہے جو یہ تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ پریشانی دینے والا بھی وہی ہے، آسانیاں دینے والا بھی وہی ہے، بیماریاں بھی وہی دیتا ہے،
شفا دینے والی ذات بھی اسی کی ہے، بس ہمارا تعلق اس کے ساتھ بن جائے۔ یہ ساری باتیں جو میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا تھا نا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ قیامت والے دن جہاں اور سایہ کوئی نہ ہوگا، جہاں دنیا چھوڑ جائے گی آپ کو۔ اللہ، کبھی بات پھر آ گئی، آج ماں بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قرآن کہتا ہے کہ چھاتی، ماں کی چھاتی سے لگنے والا جو بچہ دودھ پیتا ہے نا، جب قیامت کا ہولناک منظر ماں دیکھے گی، پٹخ کے اپنی اولاد کو مارے گی نیچے۔ اس کو یہ نہیں فکر ہوگی کہ یہ بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اور اگر کوئی پیٹ سے ہوگی تو اس کا حمل ختم ہو جائے گا قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھ کے اور سن کے۔ وہاں کسی نے کام نہیں آنا، یہ دنیا میں یہ ہمارے دوستوں نے، لوگوں نے، پیسے نے، کسی نے کام نہیں آنا۔ یہی آپ کے عمل کام آئیں گے اگر میری زندگی صحیح معنوں میں گزری ہوگی۔ اور میں نے کیا کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس منظر کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ حساب و کتاب شروع کر کے ہمیں جہنم میں ہی بھیج دو، لیکن یہ جو سورج سوا نیزے پہ ہے یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا، جہنم میں بے شک ہمیں بھیج دو۔ اللہ، کیسا منظر ہوگا۔ آج 5-10 منٹ آپ کبھی کھڑے ہو گرمی میں نیچے، اور جو ہمارے بھائی جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی سلام دعا ہوتی ہے، ہم 5-10 منٹ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، جو کنسٹرکشن ہمارے بھائی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گرمی کیسی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔